اشارہ ملتا ہے جو اپنی زبان پہ قابو رکھے اور اسے اللہ کی یاد سے تر رکھ کر صدا۔ ایک ذکر ہے زبان کا، سبحان اللہ و بحمدہ العظیم، یہ آدمی 24 گھنٹے نہیں کر سکتا۔ اس ذکر سے ایک اور ذکر جنم لیتا ہے جو مطلوب ذکر ہے، وہ ہے اللہ کی یاد۔ ذکرہ کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے۔ پہلے دل میں یاد آتی پھر زبان پہ یاد آئے گی۔ ابھی آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہے، کیسے سبحان اللہ نکلا ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہو، گھر جانا گھر جانا گھر جانا گھر، کہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ جس کو 24 گھنٹے یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ 24 گھنٹے ذکر والا ہے، اور یہی ذکر اصل ہے۔ پہنچنے کا ذریعہ ذکر لسانی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن تلاوت اور اللہ کی حمد و ثنا کو اپنی زبان پہ لائیں۔ لاتے 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 جب دل میں ہر وقت اس یاد بس جائے، پھر زبان سے کہے بغیر سبحان اللہ کا اجر ملے گا، الحمدللہ کا اجر ملے گا، اللہ اکبر کا اجر ملے گا، لا الہ الا اللہ کا اجر ملے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اجر ملے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ کلمات ذریعہ اور سبب۔ تو جو اپنی زبان کو بچوں سنبھال لے گا، جو اپنی زبان کو سنبھال، جو اپنی زبان سنبھال، اس کے رشتے سلامت، اس کا گھر سلامت، اس کا دن سلام، دنیا سلامت، اس کا علم سلامت، ہر شے سلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا بول۔ سب بچوں کو میری یہ درخواست، من سکت بولو سلم، من سکت سلم، من سلم نجا، جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا وہ کامیاب۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونۃ عظیم اجرهما والذی نفس بیدہ لم یأت الثقلان بمثل۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں، کرنے میں اور اجر میں ان کا وزن بے شمار۔ وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیا؟ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا، السکوت۔ آپ نے کہا سکوت، آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی بات، ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وعلی منہم وعلی منہم وعلی۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے۔ تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر، مقداد۔ تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا، پھر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا، اہمیت بیان کرنا۔ آپ سب گھروں کو جا رہے ہو، یہ زندگی بھر کا سبق ہے، یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف درس کی نہیں۔ اب زبان کا نہیں، اب نہیں ہو رہی۔ سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں، چلو بارش کی دعا کی، نماز بڑی دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور بدا چڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں، سارے دا بیڑا نہ بوڑ۔ تو اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی،
میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنتا فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیش کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، پر اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاظتیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو، سن رہے ہو؟ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے۔ سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے۔ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے زمانے کی قسم، بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچنے کی امید کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے؟ وہ یزید سے راضی ہے۔ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، امتحان ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بسیریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال. آپ نے کہا عمر ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہے. ناکام، ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے. 4 کام کرنے والے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے. وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. ولا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے. جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ سورت اتری عربوں میں. عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس. جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں 1 آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا. اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک، اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا. اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو. تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، بڑا نقصان اٹھاؤ. یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. تو پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم. باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے. عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ. تو اس کی باڈی ہلنے لگی. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو. تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے. عمل صالح ہے وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے. تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی آدھی ناکامی ہے. وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا.
اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چوتھا پیپر ساتھ لگایا کہ صبر اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کیا ہے؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو وہ لڑتے 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 2 رہ جاتے ہیں، یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، آگے تقدیر چلتی ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں، آخر میں آخری 2 ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ، ان میں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ ہے، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے۔ کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوں گے، انہیں دے ملک والے بھی رو رہے ہوں گے تو آپ بھی میدان روندے پہ ہوں گے، ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی، ٹرافی۔ چوتھی شرط ٹرافی ہے، ٹرافی۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ یہ 4 باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر ہوتا ہے کہ تسلی ہو، خوف نہ چھائے کہ ہم تو ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں۔ نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ۔ میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی، فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، جو کہ اس کو ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں کہ نہ کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی رکھو۔ تو زیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر، میں پڑھتا ہی نہیں، مجھے بلایا طارق جمیل جی سر ادھر آئیے، تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں، تو آپ 0 خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے، تو اس 7 کم نہ کرو، 33 نمبر میں 10 دینا۔ تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا، اور اوپر صدیق بھی موجود ہے، تو میرے نبی نے کہا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو تو ایمان والا ہے۔ اگر نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہے تو تو ایمان والا ہے، فانت مؤمن، تو ایمان والا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کش کا شوق ہو، نہ گناہوں کا کوئی ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے، جب خطا ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا، بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا۔ تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے، قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے اندر میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ مجھے کوئی بتائیں، ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لتران دے لائق ہے، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا، ہر ویلے پھوکی جان لیتے تو تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کا عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔
اور باوجود رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ایدومی لے لو ایدومی لے لو ایدومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں سب ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں، اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 کہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جائے۔ 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر ہے میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوندا ہے۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہے، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹا مچا کے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ اور بتاتا، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو۔
قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے اندر میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ مجھے کوئی بتائیں، ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہے، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، یہ نو فرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا نا، بے ہر ویلے پھوکی جان دے تو تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے علودے پٹھے نے اور تسی سارے بے وقوف جڑے انہاں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہو، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے، جاب ہے۔ میرے نبی نے اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے
سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا، کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل گیا 2 بار۔ میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر ہے میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میری اکھیاں تے نہیں ویکھنا، پتر میری اکھیاں تے نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دس۔ یہ میرے باپ کی دعا